الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم يتلو عليهم آياتك والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قرآن مجید اور حدیث پاک کی تعلیم یعنی قرآن مجید پڑھانا اور حدیث پاک کو پڑھانا یہ نبی کے کاموں میں سے ایک کام، نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد، جن مقصدوں کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ان میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ آسمانی کتاب کی تعلیم دیں، اس کا لفظ پڑھائیں اور اس کا معنی بتائیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، اس پر عمل کروائیں۔ قرآن مجید میں چار جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں، تین جگہ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے پارہ میں، چوتھے پارہ میں اور 28ویں پارہ میں، اور دوسرے پارہ میں ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ گویا کہ چار جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ کہ انبیاء کرام کا جو کام ہے، انبیاء کرام کے آنے کا جو مقصد ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیم۔ قرآن مجید کا جو معنی اور مطلب بتاتے ہیں وہی ہے حدیث پاک۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا اور حدیثیں پڑھانا یہ کار نبوت ہے۔ کار کے معنی کام اور نبوت کا کام، کار انبیاء ہے، انبیاء کا کام۔ جتنے پیغمبر آئے ہر ایک نے اگر ان کو باضابطہ کتاب دی گئی تھی تو اس کی تعلیم دی ہے، اور ان کو باضابطہ کتاب نہیں دی گئی تھی تو ان کے زمانے میں یا ان سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کی تعلیم دی ہے۔ پڑھنا اور پڑھانا یہ ایک ایسی اہم اور ضرورت کی چیز ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد انہوں نے بنایا اور ساتھ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے لیا. دونوں حضرات نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دی، باہر کا نہیں، یہی اسی میں سے، کسی خاندان میں سے، کسی قبیلے میں سے ایک رسول بھیج دی. اور وہ رسول کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی اتاری ہوئی آیات کی تلاوت کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو کتاب آپ ان کو دیں گے اس کتاب کو وہ پڑھائیں گے. وَالْحِکْمَةَ، اس قرآن مجید اس کتاب کا جو کچھ معنی مطلب ہوگا وہ بھی سمجھائیں گے، وہ بھی پڑھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور باضابطہ اس پر عمل کرائیں گے، لوگوں کے قلوب کو پاک صاف کرنے کی، درست کرنے کی محنت کریں گے اور کوشش کریں گے. تو یہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا بہت اہم کام. قرآن مجید پڑھانا، حدیثیں پڑھانا، علم دین پڑھانا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. اتنا بڑا کام ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ بھیجیے پیغمبر، اور وہ پیغمبر یہ کام بھی کریں گے. پڑھنا پڑھانا ایسے ہے جیسے کہ سامانوں کے لیے فیکٹری ہوا کرتی. سامان جہاں بنتے ہیں اسے فیکٹری بولتے ہیں. اگر سامان بنے ہی نہ تو ملے گا کہاں سے؟ یہ پڑھنا پڑھانا جہاں پر ہوتا ہے وہ بھی ایک فیکٹری ہے، اسے مدرسہ کہتے ہیں. جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اللہ کا دین اسے مدرسہ کہتے ہیں. اگر یہ فیکٹری نہ ہو، یہ مدرسہ نہ ہو، اور یہ پڑھا پڑھایا نہ جائے تو پھر کس چیز کی اشاعت ہوگی؟ کس چیز کو بتایا جائے گا لوگوں کو؟ دین کی بات لوگوں کے پاس تک کیسے پہنچے گی؟ یہاں افراد تیار نہ کیے جائیں تو پھر لوگوں کے پاس دین کیسے پہنچے گا؟ یوں کہیے کہ یہ اسلام کی حفاظت کا قلعہ، اور یہ ایمان کو بچانے کے لیے اور اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے اور دین کو باقی رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے مدرسہ. جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ تک دین کو پہنچانے کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. 50 سال پیچھے کی طرف آپ چلے جائیں اور پھر اپنے آس پاس ذرا غور کریں کہ کتنے حافظ تھے، کتنے عالم تھے، کتنے لوگوں کو التحیات یاد تھی، اور کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد تھی، اور کتنے لوگوں کو ثنا یاد تھی. ذرا 50 سال پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھیں، اپنے آس پاس میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں کیا حال تھا. اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ اگر 100 سال یہ سلسلہ رک جائے تو پھر کیا حال ہوگا. یہ جو سلسلہ پڑھنے اور پڑھانے کا چل رہا ہے، 100 سال کے لیے اسے بند کر دیا جائے تو پھر کیا حال ہوگا. کیا مسلمان اپنے آپ کو پہچان پائیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟
کچھ باقی رہے گا یا سب ختم ہو جائے گا؟ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مدرسہ کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ پڑھنے پڑھانے والے کتنے قیمتی ہیں اور کیسے محسن ہیں اور کیسے خیر خواہ ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں پتہ، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہے۔ لیکن جو لوگ دین کو، اسلام کو اور ایمان والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھئے، ان کو پتا ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے، ان کو پتا ہے کہ دین یہیں سے زندہ ہے، ایمان کی روح، دین کی روح، ایمانی ہوائیں، اسلامی ہوائیں یہیں سے، اسی پاور ہاؤس سے نکلتی ہے اور پھر آگے تک پہنچتی ہے۔ یہ پاور ہاؤس یہی بگڑ جائے، یہی خراب ہو جائے، یہی بند ہو جائے تو پھر آگے ساری سپلائی رک جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ فرض پڑھتا تھا، فرض نمازیں پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، یعنی دینی باتوں کی تعلیم دیتا، آسمانی کتاب کی تعلیم دیتا۔ اور دوسرا آدمی ایسا تھا کہ جو عالم نہیں تھا، ایک تو عالم تھا جو فرض پڑھ لیتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا اور پڑھانے میں لگ جاتا، اور دوسرا آدمی عالم نہیں تھا، وہ دن بھر روزے رکھتا، رات بھر نفلیں پڑھتا، فرض تو پڑھتا ہی تھا، فرض تو پڑھتا ہی تھا، دن بھر روزے رکھتا، نفلی روزے، اور رات بھر نفلیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ، دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون؟ دونوں میں بہتر کون ہے اور افضل کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم الذي يصلي المكتوبة فيجلس ويعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على أدناكم۔ وہ عالم جو صرف فرض پڑھتا ہے، یہ اس پیچھے کی بات تھی، اب اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ فرض کے ساتھ واجب بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ دن بھر نفلی روزے نہیں رکھتا، رات بھر تہجد نہیں پڑھتا اور نفلیں نہیں پڑھتا، دن کو اشراق نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا، رات کو اوابین نہیں پڑھتا، بس وہ فرائض اور واجبات کے بعد قرآن مجید، حدیث پاک اور دینی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ اس آدمی پر جو عالم نہیں اور نفلی روزے سارے سال رکھتا ہے اور سارے سال راتوں رات جاگ کر وہ نفلیں پڑھتا ہے، ایسی ہے جیسے کہ مجھ کو فضیلت حاصل ہے تم میں سب سے ادنا اور کم درجے والے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جو فضیلت حاصل ہے تمہارے بیچ میں، یعنی صحابہ میں، جو سب سے کم مرتبے پر ہے، تو ہمارے اس کے درمیان مرتبے کا کتنا فرق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے مجھ کو اس پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم کو عابد پر، عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ عالم یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر پڑھاتا ہے، علم دین پڑھاتا ہے، مسائل بتاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، روزے سکھاتا ہے، زکوٰۃ سکھاتا ہے، حج سکھاتا ہے، تلاوت سکھاتا ہے، حقوق بتاتا ہے، تدریساً یا تقریراً یا تالیفاً کتاب لکھ کر یہ بات پہنچاتا ہے یا تقریر میں پہنچاتا ہے، یا یہ کہ بیٹھ کر ایک جگہ پڑھاتا ہے، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، اور اتنا افضل اور اتنا بہتر۔
یہ حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں بیان کرتے. مشکات شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مرسلاً اس روایت کو نقل کیا. ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت پر کوئی آدمی 2-4 ہزار روپے یا 10-20 ہزار روپے دے دے اور ہماری ضرورت پر کام آ جائے تو اس سے ہم اپنا بہت بڑا خیر خواہ اور محسن سمجھیں گے. ہمارے دل میں اس کی عزت کر جائے گی، ہمارے دل میں اس کا ادب آ جائے گا، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، لگاؤ پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی سخاوت پیسہ دینے کو سخاوت کہتے ہیں، کہ دوسروں کو جو پیسہ دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، مال دیتا ہے، اس کو سخاوت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی عالم ہے جو علم دین لوگوں کو دیتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی احسان اور ہو بھی نہیں سکتا. اس کا مقابلہ پیسہ اور مال اور جائیداد سے نہیں. پیسے میں اور مال میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر لے. یہ حافظ، یہ عالم، یہ قاری، یہ مفتی جو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو دین بتا رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، یہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں اور بہت بڑے محسن ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو جب یہ ہمارے محسن ٹھہرے، ہمارے ساتھ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ٹھہرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں. ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ہم کو زمین تو دیا نہیں، مکان تو دیا نہیں، روپے پیسے تو دیا نہیں. انہوں نے وہ بات بتائی کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں، اچھا اور برا آپ سمجھ لیں، دونوں کے درمیان فرق کر لیں، جو اچھا راستہ اسے اختیار کر لیں، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں. وہ راستہ بتایا. ہمیں اور ہمارے اور آپ کے دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی تو معلوم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس پر پیسے بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور اس لیے نہیں خرچ کرتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے یا ضرورت مند ہے، بلکہ محبت میں وہ خرچ کرتا ہے کہ ہم کو محبت ہے، ہم خرچ کریں. ابھی اجنبی آدمی آ جائے تو آپ کہیں گے چلو اس کو بسکٹ کھلا دو، چائے پلا دو، چھٹی کرو. لیکن کوئی دوست آ جائے جس سے آپ کو محبت ہو، آپ مٹھائی منگوائیں گے، اس سے کہیں گے ذرا ٹھہرو، آپ کو کھانا بھی کھلانا ہے. اور اگر اس کے پاس سواری نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے چلو میں پہنچا کے بھی آتا ہوں گھر تک. کیوں؟ اس لیے کہ محبت. تو جو آپ کے پاس تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اگر ان سے آپ کو محبت ہوگی تو باقی اور کام جو کرنے کے ہیں وہ بھی آپ کریں گے. لیکن محبت ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ ہم اور آپ اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھتیجی کے لیے، بھانجے کے لیے، بھانجی کے لیے بہت کچھ اس لیے کر لیتے ہیں کہ خونی رشتہ ہے اور دل میں محبت. ایمانی رشتہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایمانی رشتہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بہت کام کے لوگ ہیں، انہیں غنیمت جانیے اور ان کی قدر کر لیجیے. ناقدری ہوگی تو یہ دولت ہاتھ سے چھین جائے گی.
جس چیز کی بھی ناقدری ہوگی، آپ کہیں جائیں مہمان بن کے اور آپ کی قدر وہاں نہ کی جائے تو آپ دوبارہ نہیں جائیں گے. آپ کی ناقدری ہو تو آپ نہیں جائیں گے. یہ دین، یہ اسلام اور یہ حافظ اور یہ عالم، یہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ، یہ بہت کام کی چیزیں اور یہ بہت کام کے لوگ ہیں. ان کی قدر کریں گے تو ان سے آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، اور ناقدری کریں گے تو فائدہ ملنا بند ہو جائے گا. ناقدری کریں گے تو فائدہ ملنا بند ہو جائے گا. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے، اس کے پہلے ایک جمعہ کو میں نے کچھ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم خود آگے قدم بڑھائیں. ہم نے صاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، حدیث پاک کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. یہ قرآن اور یہ حدیث، یہ اللہ کا دین، یہ پیغمبر آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. یہ ذمہ داری فقط حافظ اور عالم پر نہیں ہے کہ وہی اکیلے ذمہ داری اٹھائیں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھائیں گے. وہ دونوں کام نہیں کریں گے. دونوں کام آپ کرنا چاہیں گے، آپ کے لیے بھی مشکل ہے، آپ بھی نہیں کر سکتے. اس پر جو اخراجات ہوں گے، پیسہ خرچ کرنا ان کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہو، اور جو پیسہ کمانے میں لگے ہوں اور جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پڑھائیں. ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بتائیں، اللہ کا دین بتائیں. ایسے لوگوں تک آپ کی رسائی نہ ہو تو آپ کسی عالم سے سہارا لیجیے. آپ ہم سے پوچھیے، آپ کو ہم بتائیں گے. آپ ہم کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو بتا دیں گے، رہنمائی کر دیں گے کہ کہاں کہاں آپ پیسہ خرچ کریں تو آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کا نفع ہوگا. ان لوگوں کا نام، ان لوگوں کا تعارف بتا دیں گے کہ یہ کیسے دین کے خادم ہیں اور کیسی محنت کر رہے ہیں. آپ ان پر خرچ کریں. دو کام ہے، ایک ہے پڑھنا اور پڑھانا، ایک ہے اس پر پیسے خرچ کرنا. پڑھنا پڑھانا وہ کرے گا جس کے پاس وہ دولت ہے، اور اس پر پیسے وہ خرچ کرے گا جس کے پاس یہ دولت ہے. اور یہ خرچ کرنے والا محبت کی بنیاد پر کرے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے، یہ سوچ کر کہ نہیں کہ وہ تنگ دست ہیں، وہ پریشان ہیں. یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نیت کریے کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی دولت سے اور احادیث مبارکہ کی دولت سے نوازا ہے. ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن نہیں اتارتا، جس کے سینے میں اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر رہا ہے. جب سینے میں قرآن اتارا، قرآن کا معنی اور مطلب کسی کے سینے میں اتارا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اور چاہتا ہے. آپ اپنی اولاد میں سے یا اپنے گھر والوں میں سے جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ذرہ برابر کوئی خراب بات برداشت کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کو جن سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اس کے خلاف کچھ سننا بھی نہیں چاہتے، کچھ برداشت کرنا نہیں چاہتے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان سے اگر کوئی دشمنی مول لے گا، ان سے اگر کوئی دشمنی مول لے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کریں گے. یہ حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، اس بندے کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا. یہ نہایت قیمتی لوگ ہیں. ان سے ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہیں گے کہ ان کے بھی وہی چہرہ، ہمارے پاس بھی وہی چہرہ، ان کے پاس بھی وہی ہاتھ پاؤں، ہمارے پاس بھی وہی ہاتھ پاؤں. تو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. پولیس والے، دروگا، ایس پی، ڈی ایم، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن کسی کا ان کے اوپر سر پر ہاتھ، ایک عہدہ ہے جس کی وجہ سے ان کو دیکھ کر سب کی حالت خراب ہو جاتی. تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ دین کے محافظ ہیں، دین کے سپاہی ہیں. بس اس کو اپنے دھیان میں رکھیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی
توفیق نصیب فرمائیں اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں اور علم دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.